Assalamu alaikum to all of you, my dear students. Today I will go through the second pair of the lesson of the story The Servant. I have already told you that it is about a lad, namely Gerasim, who became out of work, and to find work he struggled hard, but it was not easy to get a job in Moscow in those days. So we will go through the second pair of the lesson. Please open your books at page 139. One day Gerasim betook himself to a friend from his village. एक दिन जेरासीम अपने गाँव के एक दोस्त के पास चला गया. बिट्टुक इज़ द पास्ट टेंस ऑफ बिट्टे, कहीं जाना, किसी जगह पहुंचना. वो अपने गाँव के एक दोस्त के पास गया, who lived at the extreme outer edge of Moscow, जो मॉस्को के एक बाहरी सिरे पर रहता था, दूर रहता था. नियर सोकोलनिक, इट्स ए प्लेस, सोकोलनिक वहीं रहता था. द मैन वॉज कोच मैन टू ए मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शेरू. ये जो आदमी था, इसका दोस्त, ये एक सौदागर का कोचमैन था जिसका नाम था शेरू. शेरू का कोचमैन, उसकी ड्राइवर था, उसका गाड़ी चलाता था. इन हु सर्विस ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स. तो वहाँ उसको बहुत सारे साल हो गए थे इस शेरू के घर में काम करते हुए. ही हैड इनग्रेशिएटेड हिमसेल्फ विद हिज मास्टर. तो उसने अपने आप को बहुत महबूब बना रखा था अपने मालिक के पास. तो वो ऐसे काम करता था और अपने मालिक का फेवर हासिल करता था. तो अपने मालिक का वो बहुत चाहता नौकर था. सो दैट शेरू ट्रस्टेड हिम एब्सोल्युटली. तो इतना उसने अपना लोहा मनवाया था उसके घर में कि शेरू उसके ऊपर अच्छी तरह से भरोसा करता था. एंड गेव एवरी साइन ऑफ होल्डिंग हिम इन हाई फेवर. और उसको बड़ा एतमाद था उस पर और वो बहुत उसकी तारीफ करता था. It was the man's glib tongue, chiefly that had gained him his master's confidence. तो ये इस आदमी जो कोचमैन था, उसकी वो चरब ज़बान थी. glib tongue means चरब ज़बान. To having such a tongue to get someone's favor. तो इतनी उसकी ज़बान थी, चरब ज़बान थी. तो उसने अपने मालिक का फेवर हासिल किया था. He told on all the servants and Sheru valued him for it. तो ये जो नौकर था, ये उस घर में बहुत अहम पोजीशन थी उसकी. और शेरू जो था, शेरू को उस पर बहुत भरोसा था और उसको बहुत वैल्यू देता था. जेरासिम अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम. जेरासिम उसके पास गया और सलाम किया उसको. द कोचमैन गेव हिज गेस्ट ए प्रॉपर रिसेप्शन. कोचमैन ने अपने इस मेहमान का अच्छी तरह खैर मकदम किया. सर्वड हिम विद टी एंड समथिंग टू ईट. उसको चाय पिलाई और कुछ खाने को भी दिया. एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग. और उस कोचमैन ने इस जेरासिम से पूछा कि वो कैसा था, क्या हालत थी उसकी. वेरी बैडली योगर डॉनिलिच सेड जेरासिम. जेरासिम ने जवाब दिया अपने दोस्त को कि बहुत बुरा हाल था उसका, जेरासिम का. आई हैव बीन विदाउट ए जॉब फॉर वीक्स. तो जेरासिम ने उससे कहा कि मुझे चंद हफ्ते काम के बगैर हो गए, तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है.
Didn't you ask your old employer to take you back? تو یوگر نے اس سے پوچھا کیا تم نے اپنے اس مالک کو جس کے پاس تو کام کرتا تھا اسے نہیں کہا کہ وہ تجھے واپس اپنے کام پر لے جائے؟ آئی ڈڈ. تو جراثیم نے کہا میں نے اسے کہا. ہی ووڈنٹ ٹیک یو اگین. تو کوچ میں نے اسے کہا کیا اس نے تمہیں واپس نہیں لیا؟ دا پوزیشن واز فلڈ آلریڈی. تو جراثیم نے کہا وہ میرا جو پوسٹ تھا وہ فل اپ ہوا تھا, وہاں کسی کو اپوائنٹ کیا تھا اس نے. دیٹ از اٹ, دیٹ از دا وے یو ینگ فلوز آر. تو اس کوچ میں نے اسے کہا آپ جو جوان لڑکے ہو آپ ایسے ہی ہوتے ہیں. یو سرو یور امپلائر سو اینڈ وین یو لیو یور جابس یو یوزولی گو بیک ٹو دیم. اور تم ایسا ہی سلوک کرتے ہو اپنے مالک کے ساتھ, کچھ برا کبھی اچھا کبھی برا, تو اچھی طرح سے ان کو ان کے ساتھ پیش نہیں آتے ہو. اور جب تم واپس جاتے ہو ان کے پاس جاب حاصل کرنے کے لیے یو آٹ, تو وہ تمہیں ریفیوز کرتے ہیں. یو آٹ ٹو سرو یور ماسٹرس سو دیٹ دے ول تھنک اے لاٹ آف یو. آپ کو اپنے مالک کی خدمت اس طرح کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے بارے میں بہت سوچیں. اینڈ وین یو کم اگین دے ول ناٹ ریفیوز یو. اور جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس دوبارہ کام کرنے کے لیے تو وہ انکار نہیں کریں گے. بٹ رادر ڈسمس دا مین ہو ہیز ٹیکن یور پلیس. وہ ایسا کریں گے اگر انہوں نے کوئی آدمی آپ کی جگہ پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے وہ اس کو ڈسمس کریں گے, نکالیں گے, لیکن آپ کے لیے جگہ خالی کریں گے. ہاؤ کین اے مین ڈو دیٹ. تو ایک آدمی کیسے یہ کر سکتا ہے؟ ان دیز ڈیز دیر آرنٹ اینی امپلائرس لائک دیٹ. تو جراثیم نے کہا آج کے دور میں ایسے وہ امپلائرس نہیں ہوتے ہیں. اینڈ وی آرنٹ ایگزیکٹلی اینجلز ایدر. تو ہم تو فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو مالک ہیں جو کام پر لگانے والے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. واٹ از دا یوز آف ویسٹنگ ورڈس. تو اب ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو اباؤٹ مائی سیلف. تو میں آپ سے اپنے بارے میں کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جاب ملے. if for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sharrow. تو یہ اس نے کوچ میں نے اسے کہا اگر مجھے کوئی کام پڑ جائے میں گھر جاؤں اور اس کو چھوڑوں, not only would Mr. Sharrow if I came back, اگر میں واپس آؤں گا, ٹیک می آن اگین وداؤٹ اے ورڈ. تو وہ مجھے کوئی بات کہنے کے بغیر پھر کام پر لگائے گا. بٹ ہی وڈ بی گلیڈ ٹو, لیکن وہ خوش بھی ہوگا کہ یہ میرے پاس واپس آ گیا. جراثیم سیٹ دیئر ڈاؤن کاسٹ. جراثیم وہاں بہت پریشان ہوا اور جھکا ہوا رہا, اس کا سر جھکا ہوا تھا. ہی سا ہز فرینڈ واز بوسٹنگ. اس نے سوچا کہ اس کا دوست وہ گمنڈ کی بات کر رہا تھا, غرور کی بات کر رہا تھا. اینڈ اٹ آکرڈ ٹو ہم ٹو گریٹیفائی ہم. تو اس نے کیا اس کو بہت خوش کیا, شاباشی دی. آئی نو اٹ ہی سیڈ. تو جراثیم نے کہا میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, بٹ اٹ از ہارڈ ٹو فائنڈ مین لائک یو. لیکن تم جیسے آدمی ملنا بہت مشکل ہے. تو اس نے اس یوگر کی بہت تعریف کی تاکہ وہ اس کا کام ہو جائے. اف یو ویر اے پور ورکر, اگر تم کم کام کرنے والے ہوتے, کمزور ہوتے کام میں, یور ماسٹر وڈ ناٹ ہیو کیپٹ یو 12 ایئرس. تو تمہارے مالک نے تمہیں 12 سال تک یہاں نہیں رکھا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم کام کرنے والے ہو, تم اچھا آدمی ہو, اس لیے تمہارا مالک تم سے خوش ہے اور تم کو یہاں سے نکال نہیں رہا ہے. یوگر اسمائلڈ
یوگر نے مسکرایا. ہی لائکڈ دا پریز. اس کو یہ تعریف بہت پسند آئی جراثیم کی. دیٹ از ہی سیڈ. تو اس نے بولا دیکھو یہ ایسا ہی ہے. اف یو ویئر ٹو لیو اینڈ سرو ایز آئی ڈو. اگر تم نے بھی میرے طرح مالک کی خدمت کی ہوتی, کام کیا ہوتا, یو وڈنٹ بی آؤٹ آف ورک فار منتھس اینڈ منتھس. تو تم مہینوں بھر کام کے بغیر نہیں ہوتے, تمہیں یہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی کام ڈھونڈنے میں, کہیں مطلب امپلائمنٹ حاصل کرنے میں. یوگر واز سمنڈ ٹو ہز ماسٹر. تو اسی اسنا میں یوگر کو اپنے مالک نے بلایا شہروں نے. ویٹ اے مومنٹ ہی سیڈ ٹو جراثیم آئی ول بی رائٹ بیک. تو یوگر نے جراثیم سے کہا آپ تھوڑا انتظار کیجئے تو میں واپس آتا ہوں, مجھے مالک نے بلایا. ویری ویل. تو جراثیم نے کہا بہت اچھا, میں انتظار کروں گا تب تک جب تک آپ واپس لوٹو گی. تھینک یو.